باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں اور زمین میں فساد کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے رزق کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ الزام ہم پر غلط ہے کہ ہم نے بادشاہ کا وہ پیمانہ چرایا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی نے چوری کی ہو تو اس کی سزا ہم خود تجویز کیے دیتے ہیں کہ آپ اس کے سارے وجود کو سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی اور تفتیش شروع کی، کہ آپ سن چکے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تفتیش کا آغاز دوسرے بھائیوں سے کیا، اور آخر میں جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا سامان کھولا تو اس میں سے وہ بادشاہ کا پیمانہ نکل آیا، اور اس طرح جس طرح ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی۔ اب اس موقع پر انہوں نے جو بات کہی اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کا باپ اس کا بڑا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بڑے بھائی کے سامنے بیٹھے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام یہ خود ہیں جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بڑا بھائی بھی تو چور تھا نا، یوسف بھی تو چور تھا۔ اب مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ جناب یوسف کو چور انہوں نے کیوں کہا۔ ان کا بھی ایک واقعہ بڑا مشہور تھا اور انہوں نے اس کو بہت اچھالا بھی تھا، وہ یہ تھا کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو نانا تھے وہ بت پرست تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے سونے کا ایک بت بنایا ہوا تھا، اس کی پوجا و پرستش کرتے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے یہ بچپن سے بت پرستی سے خار کھاتے تھے، اگرچہ اس وقت نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ جس فطرت سلیم پر پیدا کرتا ہے اس کی فطرت ہی کسی گند کو، کسی گناہ کو، کسی میل کو یعنی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اپنے نانا کو وہ بت چھپا کر کہیں رکھ دیا تھا، تو وہ اس کے اوپر پھر جب تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سارا کام یوسف نے کیا ہے، تو یوسف کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تو چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا، بنیامین نے، اس سے پہلے اس کا جو بڑا بھائی تھا یوسف، وہ بھی تو چوری کرتا تھا، وہ بھی تو چور تھا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بات سن رہے ہیں، اور فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اور یوسف علیہ السلام نے اب اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھا، حالانکہ وہ اس وقت بادشاہ تھے اور یہ بیرون ملک آئے ہوئے بالکل بے بس اور لاچار لوگ تھے اور زیادتی بھی کر رہے تھے۔ اگر چھوٹے ظرف کا کوئی انسان ہوتا تو فوراً وہاں پھٹ پڑتا اور فوراً ساری حقیقت حال ان کو بتا دیا کہ جس کے اوپر تم چوری کا الزام لگا رہے ہو ظالمو، اس کو تو تم نے قتل کرنے کے ارادے سے کنویں میں پھینکا تھا اور تم اس کو چور کہتے ہو۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپایا، فی نفسہ، اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ساری حقیقت حال کو ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور تم وہ ہو جنہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھپا کر رکھا، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے ایک بات کہی کہ انتم شر مکانا، کہ مقام اور درجے کے اعتبار سے تم بدترین انسان۔ بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں یار، کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی اس انتہا تک چلا جاتا ہے، اور پھر ایک بھائی اگر زیادتی کرتا ہے تو دوسرا بھائی اسے کہتا ہے یار ہمارا بھائی یہ زیادتی نہ کریں۔ دو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تیسرا ان کو سمجھاتا ہے یار کیا جرم اس نے کیا ہے کہ یوسف جیسے بھائی کو تم قتل کرنے کے ارادے سے کنویں میں پھینک رہے ہو۔ تین اکٹھے ہو جائیں، چوتھا ان کو سمجھائے، 10 کے 10 تم اکٹھے ہو گئے ہو، بے جرم و خطا اپنے بھائی کو تم نے کنویں میں ڈالنے کی حرکت کر ڈالی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کے ساتھ ان کے بھائی کیا کرتے رہے ہوں گے، کیا ان کا سلوک ہوتا ہوگا، یہ بھی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا قالا انتم، تم شر مقام، درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے انتہائی شر ہو، انتہائی برائی ہو، یعنی برے لوگ ہو تم نے، جو رویہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ واللہ اعلم بما تصفون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی خبر نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو آخری فقرہ ہے یہ وہ اصل فقرہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور انسان کو نیکیوں کے اوپر آمادہ اور تیار کرتا ہے۔ جتنا جس انسان کے دل کے اندر یہ احساس واضح ہوگا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ مجھے جزا سزا دے گا، وہ انسان اتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اور نیکیوں کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنا احساس کمزور ہوتا ہے کسی کا، یوں سمجھیں کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا اسلام کمزور ہے، اس کا اخلاق کمزور ہے، اس کا کردار کمزور ہے۔ آپ قرآن حکیم پڑھتے چلے جائیں
ہر 2-3 فکروں کے بعد یہ فکرہ ضرور آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا حساب کتاب لے گا۔ یہ چیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے پہلے شاگردوں کے ذہن کے اندر انڈیل دی تھی، اتار دی تھی۔ یہ رسمی طور پر نہیں کہتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فی الواقع ان کو نظر آتا تھا کہ جس طرح بڑے بھائی کے سامنے، بڑے باپ کے سامنے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی غلطی کا کام نہیں کرتا، اس سے بھی کہیں بڑھ کر وہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خیال رکھتے تھے، اللہ کا لحاظ رکھتے تھے، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارا خدا چونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ دیکھو جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تم نے یعقوب علیہ السلام کو بھی ایک لحاظ سے مطمئن کر دیا، لوگوں کو بھی مطمئن کر لیا، لیکن خدا تو دیکھ رہا تھا نا جو تم یوسف کے ساتھ کیا۔ جی واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے بما تصفون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد پھر آگے بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اگلی آیات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم